السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل SN قاسمی میں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے اعمال کے بارے میں کہ جن کو لے کر کے ہمارے اسلام معاشرے میں لوگ شک و شبہ اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں جو بے بنیاد اور بے اصل ہے ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آج کل سوشل میڈیا میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے اور ٹوٹے کنگھے سے بال صاف کرنے سے اور باتھ روم میں وضو کرنے سے اور زیادہ سونے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو میں انہی کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتلاؤں گا۔ آپ حضرات میری ویڈیو کو پوری سنیے گا۔ رزق میں جو کمی آتی ہے وہ سب سے پہلا ہے کہ سود کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، رشوت کو حرام قرار دے دیا، اور جب وہ حرام قرار دے دیا تو ظاہر بات ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، ہمیں رکنے کے لیے حکم دیا، اور ان چیزوں سے ہم نہ رکیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے تو اس سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عیاری مکاری گیری کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یتیموں کا ناحق مال کھانا، اس سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے برکت عطا فرما، صبح میں برکت رکھ دے، اور جو چیزیں برکت کی ہو اسی چیز میں ہم سوئے رہیں، اسی وقت میں ہم سوئے رہیں، غفلت اور کوتاہی میں اس وقت کو گزار دیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں رزق کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز میں سستی کرنا، کاہلی کرنا، نماز میں بے توجہی کرنا، نماز کا نہ پڑھنا، ان کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں جلد بازی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور آج کل جو یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ارے میرے بھائی، آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سے گھروں میں اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر ہم وضو کریں گے تو اس سے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی؟ یہ بے بنیاد بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ بہتر سے بہتر چیز کو استعمال کرے، بہتر سے بہتر چیز اپنے بدن پر استعمال کر سکتا ہے تو وہ بہتر چیز استعمال کرے، کیوں ردی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں گھٹیا چیز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس وسعت نہیں ہے کہ وہ بہتر سے بہتر چیز خرچ کر سکتا ہے، اپنے بدن پر استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مجبوری میں تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض نے کہا کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے، یہ بے بنیاد باتیں۔ ہاں، ادب کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہ لگایا جائے، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے، نہیں بھائی، زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر
ہمیں ہمارے کام سے چھٹی ملی ہوئی 2-3 دن کے لیے، آپ سوئے رہیے، آپ سوئیے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں، نماز چھوڑیے گا اور کمانے دھمانے کے لیے نہیں نکلیے گا، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیے گا تو ظاہر بات ہے کہ رزق ہی نہیں آئے گا۔ تو سونے کی وجہ جو ہے، سونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کام میں نہیں لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے رزق نہیں آئے گا۔ اگر ہم کام کر لیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نوکری کر رہا ہے اور وہ سال کے 12 ماہ نوکری کرتا رہتا ہے، اس کا پیسہ آتا رہتا ہے، سیلری آتی رہتی ہے۔ اگر وہ شخص 2 ہفتہ 3 ہفتہ یا 1 ہفتہ نکال کر ریگولر سو رہا ہے، کنٹینیو سو رہا ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ یہ بے بنیاد بات ہے کہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ ہر کام سے فارغ ہو کر کے سوئے رہیے، تب جا کر کے، یہ تو عقلی بات ہے، عقل سے سمجھنے والی بات ہے۔ بہرحال کہنا یہی ہے کہ جو چیزیں آج کل سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں۔ رزق کو جو روکتے ہیں، جو چیزیں رزق کو روکتی ہے، برکت ختم کرتی ہے، وہ ہے نماز میں بے توجہی، نماز نہ پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، اور فجر کے وقت سوئے رہنا، اس کے بعد رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود کھانا، یتیموں کا مال ناحق کھانا، مطلب وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کو کہا ہے اور ہم اس چیز سے نہ روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کو چیلنج کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، رکنے کو کہا ہے، ان چیزوں سے ہم رکنے کی بھرپور کوشش کریں، اور جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے انہی چیز کو کریں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ سنی سنائی ہوئی باتوں پر، بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کر نہ بیٹھیں، اپنے آپ میں ایک الجھن اور تکلیف اور کوفت نہ پیدا کریں، بلکہ جو اصل اور بامقصد اور بنیاد والی بات، جن سے انسان کو سمجھ میں بھی آئے کہ نہیں یہ بات درست ہے، انہی بات کو کرنی چاہیے۔ یہ تو بے بنیاد باتیں ہیں، یہ انسان کا عقل، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اب وہ انسان اگر نہ استعمال کرے تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمایا ہے سب کو عقل سلیم۔ آپ اپنے عقل کو استعمال کیجیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے سے اور اس کے بعد چپل الٹی سیدھی رکھنے سے، اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے، یہ سب چیزیں تو بے بنیاد ہیں۔ بھائی اگر کنہیں کے پاس ایسی چیز نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے بتایا کہ ٹوٹا کنگا کا استعمال کرنا، ٹوٹا کنگا کا استعمال کرنا، بھائی کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ ٹوٹی کنگھی کے علاوہ کوئی دوسری کنگھی استعمال کر سکے، تو کیا وہ کیا کرے؟ اپنے بال کو نہ خرچے، اپنے بال کو صحیح نہ کرے؟ یہ سب بے بنیاد باتیں جن سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بے بنیاد باتوں اور بے مقصد باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر میری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور ساتھ بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔